انسان گزارا کر لیتا ہے لیکن بد اخلاق انسان کے ساتھ گزارا نہیں ہو سکتا ہے۔ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ شرابی کے ساتھ رہ سکتا ہوں، بد اخلاق کے ساتھ نہیں رہ سکتا۔ ان کی بیٹی کا کوئی مسئلہ ہے تو سسرال ہیں وہ فورس کر رہے ہیں کہ تعویذ لیا جائے، دھاگے باندھے جائیں، تو اس بارے میں آپ گائیڈ کریں کہ مجھے کیا کرنا چاہیے؟ میں نے چند دن پہلے دیکھا کہ پتہ نہیں مرگی کا یا کس چیز کا علاج ہے کہ گدھے کے کھر کاٹ کے گلے میں ڈالو۔ تقریباً سارے عامل 2 نمبر ہیں، اور سوائے کمائی کے اور کوئی چکر نہیں ہے، اور لوگوں کے ضعیف ایمان سے وہ فائدہ اٹھاتے ہیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لیٹے ہوئے تھے، آپ نے فرمایا کیا ہوا؟ کہا جی پیٹ میں درد۔ کہا اٹھو نفل پڑھو، نماز میں شفا۔ اسباب کو پر توکل کرنا جہالت ہے، اسباب کو بیکار سمجھنا یہ بے وقوفی ہے۔ آخری 2 صورتیں اتری ہی اس لیے تھی، ہمارے نبی پر جادو ہوا تو اللہ تعالیٰ نے قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس اتاری، اور نماز شروع کی الحمدللہ رب العالمین۔ رکوع میں گیا سبحان ربی العظیم، رکوع سے کھڑا ہوا ربنا لک الحمد، سجدے میں گیا سبحان ربی الاعلی۔ اتنا اللہ نے رب کا تکرار کروایا مسلمانوں سے، میں رب ہوں، میں رب ہوں، میں کھوامنا ہے۔ میں UPSC کی تیاری کر رہی ہوں گھر میں، لیکن جاب کے لیے مجھے یقیناً پھر باہر نکلنا پڑے گا۔ جاب کرنی چاہیے یا پردے کی وجہ سے جاب چھوڑ دینی چاہیے؟ صحیح بات یہ ہے بیٹا کہ عورت کے لیے جاب نہیں ہے، وہ خاوند کے ذمے ہے کہ وہ اپنی بیوی کو موت تک اس کی کفالت کرے، اس کے بچوں کی، اور عورت کی جاب ہے گھر اور بچوں کی تربیت اور پرورش، جو سب سے بڑی جاب ہے۔ کسی جگہ ضرورت بھی ہوتی ہے عورتوں میں ڈاکٹر ہونی چاہیے چونکہ عورتوں کا علاج ہے، جہاں ضرورت ہے وہاں تو شریعت کی طرف سے بھی ہے، جو اللہ اس کے رسول کو پسند ہے اسے اپنی پسند بنا اور اس پہ عمل کر تو اللہ اس کے محبوب کا حبیب بن جائے۔ آسک MTJ، پوچھئے اپنے دل کی بات، اپنے سوالات ای میل کریں manager@tariqjamilofficial.com۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علی نبی الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ میرے انتہائی قابل احترام ناظرین، السلام علیکم۔ ہم ایک مرتبہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں آسک MTJ کی نئی ایپیسوڈ کے ساتھ، اور امید کرتے ہیں کہ ہم آج آپ کے پھر سوالات مولانا کے سامنے پیش کریں گے اور ان کے جوابات حاصل کریں گے، تاکہ آپ کو بھی اور مجھے بھی اور ہم سب کو سیکھنے کا موقع ملے۔ تو بابا سب سے پہلا سوال ہے، شیخو پورے سے ایک ڈاکٹر زینب ہیں جو گائناکولوجسٹ ہیں، اور گھر کا بھی دیکھ بھال، بچے بھی ہیں ان کے، فیملی۔ پہلا سوال ان کا یہ ہے کہ سیرت نبوی پہ پوچھ رہی ہیں کہ کیا آپ کی کوئی کتاب ہے، اور دوسرا سوال یہ ہے ان کا کہ چاہتی ہیں دین سیکھنا، لیکن پہلے مصروفیت کی وجہ سے وقت کم ہوتا ہے، تو آن لائن اگر سیکھنا چاہیں تو اس کے لیے کیا کریں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ میں نے سیرت پر تو کوئی کتاب نہیں لکھی، البتہ میرے سیرت پر جو بیانات ہیں اس کا مجموعہ سیرت النبی کی شکل میں کسی نے چھاپا ہے، اوپر میرا نام لکھ دیا ہے۔ وہ اللہ نبی کی سیرت کو سمجھنے کے لیے مفید ہے، اور البتہ گلدستہ اہل بیت کی خدمت اللہ تعالیٰ نے مجھ سے لی، اس میں مختصر سب کے حالات ہیں، اور سیرت النبی کی جو بھی کتاب ملے اس سے آپ استفادہ کریں۔ اور آن لائن کی بات یہ ہے کہ ہمارے اپنے مدرسۃ الحسنین کا آن لائن کا سلسلہ ہے، جہاں ہم پوری دنیا سے خواتین و حضرات، بڑے جوان بوڑھے، سب وہ اس سے استفادہ کر رہے ہیں، فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ آپ اس کو جوائن کر لیں تو آپ کو اس سے انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ جزاک اللہ جی۔ اس میں مزید میں بھی کچھ عرض کرتا چلوں آن لائن کورس کے حوالے سے کہ بڑا منظم اور مرتب کورس ہے،
اور اگر آپ ہمارا مولانا کا پیج آپ نے لائک کیا ہوا ہے طارق جمیل آفیشیل، تو اس پر اس کی اناؤنسمنٹس آتی رہتی ہیں. جب بھی نیا کورس ہم لانچ کرتے ہیں تو اس کی اناؤنسمنٹ ہوتی ہے، اور بڑا آسان ہے، اس کو آپ جوائن کر سکتے ہیں، اور آن لائن کلاسز ہوں گی، اور امید ہے آپ کو بہت فائدہ ہوگا انشاءاللہ. اچھا، اگلا بابا ایک بہن ہے، اور ان کا ایک سوال بھی ہے اور ایک دعا بھی ہے، خواہش بھی ہے. یہ کہہ رہی ہیں کہ مولانا آپ کا اخلاق بیہیویئر بہت اچھا ہے، تو میں یہ چاہتی ہوں کہ آپ میرے لیے، یعنی مولانا میرے لیے دعا کریں کہ اللہ مجھے بھی ایسا خامد عطا کرے. ان کا اچھا جی، نام تمنا ہے جی، اور ان کی تمنا ہے کہ ان کو آپ جیسا خامد ملے اخلاقاً. اللہ کرے میرے اخلاق ایسے ہی ہوں جیسے یہ بیٹی گمان کر رہی ہیں، اور آمین اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اچھے اخلاق والا زندگی کا ساتھی عطا فرمائے. آمین. کہ غربت میں تو انسان گزارا کر لیتا ہے، لیکن بد اخلاق انسان کے ساتھ گزارا نہیں ہو سکتا ہے. جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ شرابی کے ساتھ رہ سکتا ہوں، بد اخلاق کے ساتھ نہیں رہ سکتا. اللہ. اور اللہ کے نبی کا فرمان ہے کہ ان اثقل شیء فی میزان المومن حسن خلق. اللہ. قیامت کے دن جب اعمال کو تولا جائے گا تو سب سے زیادہ وزنی عمل ترازو میں اچھے اخلاق ہوں گے. اللہ اکبر. اور پھر آپ نے مردوں کو خاص طور پر فرمایا کہ تم میں سب سے بہترین انسان وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ بہت ہی اچھا معاملہ کرے. اللہ آپ کو نصیب فرمائے، ہر بچی کو نصیب ہر بچے. فرمائے، آمین اور ہر بچی کو بھی ایسے اخلاق عطا فرمائے جو اپنے خامند کے لیے راحت ہو. آمین. جی، اگلا جو سوال ہے بابا وہ بڑا ہی اہم ہے، اور بہت زیادہ آپ کہہ لیں آج کے ماحول پہ اثر انداز ہوتا ہے. تو یہ بھی ایک بہن ہے جن کا نام بسمہ ہے، اور یہ ان کا اپنا مسئلہ انہوں نے ذکر کیا، لیکن اس سوال میں اس کے جواب میں کئی لوگوں کی رہنمائی ہوگی. ان کی بیٹی کا کوئی مسئلہ ہے، تو ان کا کہنا ہے کہ ان کو جو ان کے اہل سسرال ہیں وہ اس پہ فورس کر رہے ہیں کہ تعویذ لیا جائے، دھاگے باندھے جائیں، تعویذ، دھاگے، عملیات یا دم کروایا جائے. اس چیز کے اوپر بہت زیادہ زور دیتے ہیں سسرال والے. پوچھنا وہ یہ چاہ رہی ہیں کہ میرا ان چیزوں پہ بالکل یقین نہیں ہے، تو اس بارے میں آپ گائیڈ کریں کہ مجھے کیا کرنا چاہیے، کہ اس طرف تعویذ یا عمل یا عملیات کی طرف جانا چاہیے یا علاج کرنا چاہیے. اور یہ آپ دیکھتے بھی ہیں بابا سوشل میڈیا پہ آج کل ایک بھرمار ہے. اس وقت تو سوشل میڈیا پر بھرمار ہے، یہ پڑھ لو، وہ پڑھ لو، یہ کر لو، وہ کر لو. میں نے چند دن پہلے دیکھا کہ پتہ نہیں مرغی کا یا کس چیز کا علاج ہے کہ گدھے کے کھر کاٹ کے گلے میں ڈالو. اللہ ان کو ہدایت دے، انہوں نے امت کو گمراہ کر دیا. اللہ نے ہمیں سورۃ فاتحہ دی ہے جو ہر بیماری کے لیے شفا ہے، اور آیات شفا ہیں قرآن میں، وہ پڑھیں. آخری 2 صورتیں اتری ہی اس لیے تھیں، ہمارے نبی پر جادو ہوا تو اللہ تعالیٰ نے قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس اتاری. کسی عامل کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے، تقریباً سارے عامل 2 نمبر ہیں، اور سوائے کمائی کے اور کوئی چکر نہیں ہے، اور لوگوں کے ضعیف ایمان سے وہ فائدہ اٹھاتے ہیں. اور ایک ایمان کا ضعف ہے، ایک جہالت ہے. تو اس سے عاملوں کی تو مٹی بھی سونا بنتی جا رہی، اور لوگ ویسے کہ ویسے ہیں. تو اس لیے عاملوں سے کوئی 3-4 میل دور رہیں، نماز پڑھیں، نفل پڑھیں. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لیٹے ہوئے تھے، اب نے فرمایا کیا ہوا؟ کہ پیٹ میں درد ہے.
قم فصل فإن فی الصلاۃ شفا. ابو ہریرہ کیا ہوا؟ کہ جی پیٹ میں درد ہے. کہ اٹھو نفل پڑھو، نماز میں شفا ہے. اللہ. اب یہ عمل بتائیں تو عاملوں کی روزی جاتی. وہ کہ اس لیے میری گزارش ہے کہ عاملوں سے دور ہی رہیں تو اچھا ہے. اور ایک اور بڑا مسئلہ بابا سامنے آتا ہے کہ بہت سے لوگ بجائے علاج کے جن کو دوا کی ضرورت ہوتی ہے وہ بھی رخ کرتے ہیں عاملین کا. ایسے کتنے لوگوں مار دیے انہوں نے. جی علاج کی بجائے وہ عاملوں کے پاس جاتے ہیں، اخیر پھر وہ یا تو شدید بیماریوں میں مزید بڑھ جاتے ہیں جی. یا پھر آگے چلے جاتے ہیں. تو اس لیے یہ جو عام ذہن ہے بابا کہ دوائی لینا یا اسباب کو اختیار کرنا، اس کو توکل کے خلاف سمجھا جاتا ہے. یہ تو بے وقوفی ہے. اس بارے میں تھوڑی سی آپ اگر رہنمائی کر دیں تو فائدہ ہوگا. یہ سنیں. دیکھیں، اسباب کو پر توکل کرنا یہ تو جہالت ہے. اسباب کو بیکار سمجھنا یہ بے وقوفی ہے. اللہ نے بنایا کیوں ہے سب کچھ؟ یہ سارا اس لیے تو والذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، یہ سب کچھ جو بنایا تمہارے لیے بنایا. اللہ. اور اللہ کے نبی نے خود حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مرض کی تشخیص کی، انک لمفعود، تجھے دل کا دورہ ہے، اور تو اس کو 7 کھجوریں عجوہ کی گٹھلی کوٹ کے کھلاؤ. یہ تو اپنی طرف سے. پھر فرمایا اس کو حارث بن کلدہ کے پاس بھیجو، وہ اس کا علاج کرے. وہ طائف میں طبیب تھے، ان کے پاس بھیجا علاج کے لیے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. تو یہ بیوقوف لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ توکل کا مطلب ہے کہ بس کچھ بھی نہ کرو. حضرت عمر رضی اللہ عنہ جمعہ پڑھا کے اترے، اٹھے مصلی سے، جی. ایک طرف کچھ نوجوان بیٹھے تھے. آپ نے فرمایا من انتم، کون لوگ ہو؟ نوجوان تھے. کہ نحن المتوکلون، ہم توکل والے ہیں. فعلاہم بدرتہ، انہوں نے اپنا درہ اٹھایا اور ایک ایک کی کمر کو سیکا. کہا اللہ آسمان سے سونا نہیں برساتا، پانی برساتا ہے. اللہ اکبر. اور جمعے کی نماز تھی نا، تو اللہ کہتا ہے اذا قضیت الصلاۃ فانتشروا فی الارض، تو تم یہاں بیٹھے ہو، اللہ اوپر سے تمہیں پھینکے گا. اگر آئندہ تم یہاں نظر آئے میں تمہارے چہرے لال کر دوں گا. اللہ اکبر. سب کو بھگا دیا. اللہ اکبر. او قل ثم توکل. ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ، اونٹ کو باندھ کے توکل کروں یا ویسے ہی توکل کروں؟ آپ نے فرمایا او قل ثم توکل، پہلے اس کو باندھو پھر توکل کرو. اللہ. ہمارے نبی غار میں چھپے بیٹا، اللہ. کیا آپ میں توکل نہیں تھا؟ سبحان اللہ. 3 دن سخت گرمی ستمبر کے مہینے، 27 صفر کی رات، 28 صفر کی رات، 29 صفر کی رات، اور 1 ربیع الاول کو آپ وہاں سے نکلے. وہ سارا راستہ تبدیل کیا. ایک کافر رہبر تھا، عبداللہ بن اریقط، حضرت ابوبکر صدیق کا دوست تھا. بعد میں اس کا کوئی تذکرہ نہیں ملتا کہ وہ ایمان لایا یا نہیں لایا. اس کو رہبر بنا کے آپ نے سفر پایا. تو اسباب کا ترک، اس کو توکل سمجھنا، یہ بہت ہی غلط. اور اسباب میں یوں لگنا کہ حلال حرام کی پہچان ہی ختم ہو جائے. جھوٹ نہ بولیں تو روٹی کہاں سے کھائیں، رشوت نہ لیں تو روٹی کہاں سے کھائیں، یہ بھی حرام ہے. اللہ تعالیٰ نے پہلا تعارف ہی کروایا ہے الحمدللہ رب العالمین. صرف تمہارا نہیں، پتہ نہیں کتنے عالم ہیں کہ سب کا رب، سب کو پالتا ہوں. میں کہتا ہوتا ہوں کافروں کو توحید میں دھوکہ لگا، وہ پتھروں کے آگے جھک گئے، بتوں کے آگے جھک گئے. مسلمانوں کو ربوبیت میں دھوکہ لگا، توحید میں دھوکہ نہیں ہے. کسی کے آگے پتھر کا بت رکھو، شرابی جواری کیوں نہ ہو، اسے کہو نے سجدہ کر کا توبہ توبہ میں کافر ہوں.
لیکن وہی ہے، سود پہ کاروبار کرے گا، جھوٹ بھی بولے گا، چوری بھی کرے گا، ڈاکہ بھی ڈالے گا، رشوت بھی لے گا، روٹی کی تو کھاوی ہے۔ تو مسلمانوں کو ربوبیت میں شک پڑا تو اللہ نے الحمدللہ رب العالمین سے قرآن شروع کیا، اور قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، رب سے شروع کر کے رب پہ ختم، سبحان اللہ، اور نماز شروع کی الحمدللہ رب رب العالمین، رکوع میں گیا سبحان ربی العظیم، رکوع سے کھڑا ہوا ربنا لک الحمد، سجدے میں گیا سبحان ربی الاعلی۔ اتنا اللہ نے رب کا تکرار کروایا مسلمانوں سے، میں رب ہاں، میں رب ہاں، میں کھوامنا ہے، میرے کول کوئی تھوڑ کوئی نہیں۔ تو یہ دونوں ایکسٹریم غلط ہیں۔ جی۔ اگلی بھی جو سائلہ ہیں، ان کا نام شبنم ہے، یہ کہہ رہی ہیں کہ میں یو پی ایس سی کی تیاری کر رہی ہوں گھر میں، لیکن جاب کے لیے مجھے یقیناً پھر باہر نکلنا پڑے گا، تو اس میں پھر پردے کا تو میں بڑا اہتمام کرتی ہوں، پھر جاب میں جب میں جاب کروں گی اس وقت مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا مجھے، تو اس میں کیا کرنا چاہیے؟ یعنی جاب کرنی چاہیے یا پردے کی وجہ سے جاب چھوڑ دینی چاہیے؟ دیکھیں، صحیح بات یہ ہے بیٹا کہ عورت کے لیے جاب نہیں ہے، وہ خاوند کے ذمے ہے کہ وہ اپنی بیوی کو موت تک اس کی کفالت کرے، اس کے بچوں کی۔ جو مہر لکھا جاتا ہے یہ کسی کی بیٹی کی قیمت نہیں ہوتی، مہر ایک علامت ہے کہ جب تک یہ نکاح قائم رہے گا یہ لڑکا اس لڑکی کی، اس کے بچوں کی کفالت کرے گا۔ اور عورت کی جاب ہے گھر اور بچوں کی تربیت اور پرورش، جو سب سے بڑی جاب ہے، سب سے بڑی جاب ہے۔ جب اس جاب سے ماؤں نے منہ پھیرا تو اولادیں انسانیت ہی بھول گئیں۔ اس وقت ہمارے کالج، یونیورسٹیز نشے کے اڈے بنے ہوئے ہیں، 80% بچے بچیاں نشہ کر رہے ہیں، اور گرل فرینڈ بوائے فرینڈ کلچر ایسے ہو گیا کہ جیسے کوئی یہ گناہ ہے ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا لا تقربوا الزنا انہ کان فاحشۃ ومقتا وساء سبیلا، زنا کے قریب بھی نہ جاؤ۔ یہ عجیب بات ہے، کہنا تھا زنا نہ کرو، جی، قریب نہ جاؤ کا کیا مطلب؟ کہ جو چیزیں اس کو پروموٹ کرتی ہیں، موٹیویٹ کرتی ہیں، ان سے دور رہو۔ اس میں سب سے بڑی چیز آزادانہ ملاپ ہے نوجوان بچے بچیوں کا، مردوں عورتوں کا، جس کو اللہ نے حد بندی سے روکا۔ تو جب وہ ہم نے بیریئر توڑا تو ساری نسل اس پہ لگ گئی اور یہ مسئلہ ہی کوئی نہیں رہ گیا ہے۔ تو اللہ نے کہا یہ بہت بڑی فحاشی ہے، اور مقت کہتے ہیں انتہائی قابل نفرت چیز کو۔ مقتن کا لفظ کفر پہ نہیں بولا اللہ تعالیٰ نے، قابل نفرت تو سب سے زیادہ شرک ہے۔ جی، اللہ نے زنا پہ بولا کہ انتہائی قابل نفرت ہے، وساء سبیلا، بہت غلط راستہ ہے۔ تو ماؤں کا کردار تھا بچے بچیوں کو ٹائم دے کے انہیں ایک اچھا مرد، بچہ، اچھی بچی بنانا۔ تو وہ بڑا گھر ہو، بڑی گاڑی ہو، زیادہ پیسے ہوں، چلو دونوں جاب کرو، دونوں کماؤ۔ تو کسی جگہ ضرورت بھی ہوتی ہے، عورتوں میں ڈاکٹر ہونی چاہیے، چونکہ عورتوں کا علاج ہے، اس کے لیے تو جہاں ضرورت ہے وہاں تو شریعت کی طرف سے بھی ہے، جی، لیکن وہ بھی اب ایکسیس ہو چکا ہے۔ ایک سیٹ ہوتی ہے اور 1000 اپلیکیشن آئی ہوتی ہیں، اتنی زیادہ ہو گیا۔ اب میں میڈیکل کالجوں میں کب سے جا رہا ہوں، جی،
ایک زمانہ ہوتا تھا بس ایک تھوڑی سی جگہ میں لڑکیاں ہوتی تھی، باقی لڑکے. اب 70% میڈیکل کالج میں لڑکیاں ہوتی ہیں، 30% لڑکے ہوتے ہیں. اور یہ 70% کہاں کھپیں گی؟ اتنی جابیں ہیں. تو وہ آخر میں جا کے ہاؤس وائف بن کے بیٹھ جاتی ہیں. کوئی ہوتی ہے جو، تو اس کی ڈیمانڈ تھوڑی ہے، سپلائی زیادہ ہے. بہرحال ضرورت جہاں ہے وہاں شریعت اجازت دیتی ہے. جی لیکن اصل ہے کہ ماں اس لیے ہے، بیوی اس لیے ہے کہ وہ اپنے گھر کو سجائے، اپنے بچوں کو اچھا انسان بنائے. کہ میں جاب سے روکتا نہیں ہوں، جی گھر نہیں چل رہا اور تنگی ہے، پھر عورت کو بھی اجازت ہے کہ وہ خامد کا ساتھ دے اور مل کے گھر کا نظام چلائیں. لیکن صرف سٹیٹس بڑھانے کے لیے جاب کرنا یہ حق تلفی ہے اولاد کی. اچھا، آگے والا بھائی ہیں، ان کا نام ہے ریاست علی. تو ان کا بڑا ایموشنل سا سوال ہے. یہ کہہ رہے ہیں کہ مولانا آپ لوگوں کو اللہ سے ملاتے ہیں، اللہ نے آپ کو ذریعہ بنایا ہے، تو مجھے بھی کچھ ایسا بتا دیں کہ میں بھی اللہ والا ہو جاؤں، اللہ سے مل جاؤں میں. سبحان اللہ. کیا نام ہے اس کا؟ ریاست علی. اچھا، ریاست میاں اللہ آپ کو بہت جزائے خیر دے. بہت اچھا سوال کیا آپ نے. یہی تو زندگی کا مقصد ہے کہ مرنے سے پہلے ہم اللہ کو پالیں اور اللہ کو راضی کر لیں. تو اس میں کوئی مشکل بات ہی کوئی نہیں ہے. ایک صحابی نے کہا کہ اريد ان اکون من احباب اللہ و رسولہ، میں چاہتا ہوں میں اللہ اس کے رسول کے تعلق والوں میں بن جاؤں. تو آپ نے فرمایا احبب ما احب اللہ و رسولہ تکن من احبابہما. جو اللہ اس کے رسول کو پسند ہے اسے اپنی پسند بنا اور اس پہ عمل کر، تو اللہ اس کے محبوب کا حبیب بن جائے گا. تو سب سے آسان ہے اللہ سے تعلق، کیونکہ نہ کسی کی محنت کرنی پڑتی ہے، نہ کوئی پیسہ لگانا پڑتا ہے، بس اس جسم کو ڈھالنا ہوتا ہے اللہ رسول کی اطاعت میں. یہ بابا آگے ایک سوال ہے، اس میں نام واضح نہیں ہو رہا، تو کوئی یہ بھی بہن ہے ہماری یہ پوچھنا چاہ رہی ہیں کہ میں ایک سوال کرنا چاہتی ہوں مولانا صاحب کہ میں بہت نیک عمل کرنے کی کوشش کرتی ہوں اور ہر ممکن کوشش کرتی ہوں کہ اللہ کے ہر حکم کو بجا لاؤں، اور میرے دل میں ہر وقت اللہ کا اور اللہ کے رسول کا خیال رہے، ان کی محبت رہے. لیکن جب اپنے کاموں میں مشغول ہو جاتی ہوں، جیسے گھر کے کام ہیں، تو وہ پھر کیفیت چلی جاتی ہے. تو مجھے ڈر ہے جب یہ میری کیفیت چلی جاتی ہے تو مجھے لگتا ہے کہ میرا ایمان چلا گیا ہے، میرے سے کیفیت چھن گئی ہے. تو اس بارے میں آپ کی رہنمائی. یہ تو فطری چیز ہے، اس میں ایمان جانے کی کیا بات. صحیح. جب اس پہ کوئی پریشان ہونے کی بات نہیں ہے. حذیفہ نام ہے ان کا، یہ بس خواہش کا اظہار ہی کر رہے ہیں. یہ پاکستانی بھائی ہیں، پرتگال میں رہتے ہیں اور بہت دعا کرتے ہیں کہ اللہ کرے وہ کہتے ہیں میری اور آپ کی زندگی لمبی ہو، اللہ آپ کو پرتگال لے کے آئے، پھر ہماری وہاں پہ ملاقات ہو. حذیفہ نام ہے ان کا. اللہم آمین. حذیفہ بھائی اللہ ہمیں پرتگال لائے، مولانا کو اور آپ کی ملاقات ہو. اچھا جی، یہ بابا اگلے ہمارے بھائی ہیں محمد عثمان ان کا نام ہے. یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ مولانا صاحب کیا آپ ہمیں بتا سکتے ہیں کہ ہمارے نبی کی روزانہ کی زندگی کیسی تھی؟ ایک تو عبادات ہیں جو سنتے چلے آ رہے ہیں، لیکن اس سے ہٹ کے ہمارے نبی کیسے زندگی گزارتے تھے، ایک عام جو معمولات ان کے ہوتے تھے. فجر کی نماز کے بعد آپ کا حلقہ لگتا تھا. اول وقت میں فجر کی نماز ہوتی تھی،
جی جو اشراق تک چلتا تھا. صحیح. تو اس میں ہر قسم کی باتیں ہوتی تھی. اوہ ماشاء اللہ. کبھی دین کی بات ہوتی تھی, کبھی دنیا کی بات ہوتی تھی, اور ایک ملٹی پرپز قسم کا, کبھی ہنسی مذاق ہوتا تھا. اللہ. سید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت لطیفہ گو صحابی تھے. وہ اسی محفل میں کبھی جب لطیفے سناتے تو صحابہ ہنس ہنس کے گر پڑتے تھے, اللہ کے نبی کے سامنے سے گر جاتے تھے. اور کبھی آپ پوچھتے آج کسی نے کوئی خواب دیکھا ہے, یا آپ اکثر پوچھتے آج کسی نے کوئی خواب دیکھا ہے. یہ میں نے مولانا سعید خان صاحب رحمہ اللہ میں دیکھا. ان کے ساتھ جو سفر ہوئے تو ہم فجر کی نماز گھر پہ پڑھتے تھے ان کے ساتھ جب, تو پھر وہ پوچھتے بھائی کسی نے کوئی خواب دیکھا ہے, یہ بس ان میں دیکھی ہے بات. اور کبھی آپ خاموش ہو کے بیٹھ جاتے اور صحابہ کوئی موضوع چھیڑ دیتے, آپ ان کے ساتھ اس موضوع میں شریک ہو جاتے. اللہ. تو جابر فرماتے ہیں ہم کھانے کا ذکر کرتے تو آپ کھانے کی بات ہمارے ساتھ کرتے, ہم باغات کا ذکر کرتے تو باغات کی بات ہمارے ساتھ کرتے, ہم دین کی بات کرتے وہ دین کی بات ہمارے ساتھ کرتے. تو یہ اس طرح کی ایک بڑی ہلکی پھلکی محفل ہوتی تھی. یعنی اس میں وہ اپنی وضاحت کے لیے پوچھ رہا ہوں, جیسے ہم ایک سمجھتے ہیں کہ اگر دینی حلقہ ہے تو صرف دین کی بات ہی ہو, ایسا نہیں ہوتا تھا. نہیں نہیں نہیں, اللہ اکبر. میں اس سید رضی اللہ عنہ کے لطیفے آپ کو بتا رہا ہوں. تو وہ ایک بہت اچھی مجلس ہوتی تھی. سبحان اللہ. پھر آپ جب ایک نیزے کے برابر سورج ہو جاتا تھا تو آپ 2 نفل پڑھتے تھے, 4 نہیں پڑھتے تھے, 2 پڑھتے تھے. اور نوافل بس یہ 2 ہی آپ مسجد میں پڑھتے تھے, باقی سب گھر پڑھتے تھے. آپ کی تو آپ کے نوافل ہمارے لیے سنت ہیں, یہ سارے آپ گھر پڑھتے تھے. اللہ. صرف فرض مسجد میں پڑھاتے تھے آ کر, یا پھر جب اعتکاف ہوتا تھا تو پھر وہ تو وہاں ٹھہرنا ہی ہوتا تھا. تو اس کے بعد آپ مسجد سے نکلتے اور ہر اپنی زوجہ محترمہ کے پاس جاتے اور ان کا حال پوچھتے, اور اس کے بعد آپ تشریف لاتے اس گھر میں جہاں آپ کی باری ہوتی تھی. وہاں پھر آپ تھوڑی دیر آرام فرماتے تھے. اس کے بعد پھر اٹھ کر اگر کوئی وفود آئے ہوتے تھے تو پھر آپ ان کے لیے تیار ہو کر مسجد جاتے اور ان وفود کے ساتھ ملاقات کرتے. یا کوئی اور محفل مجلس ہوتی تو آپ اس کے لیے باہر تشریف لے جاتے تھے. اگر جلدی فارغ ہو جاتے تھے تو پھر دوبارہ گھر آ جاتے تھے. جب بھی گھر سے نکلتے تھے مسواک فرماتے تھے, جب گھر داخل ہوتے تھے مسواک فرماتے تھے. مستقل آپ کی عادت تھی کہ آپ گھر سے نکلتے ہوئے مسواک وضو, اور گھر میں داخل ہوتے ہی پہلے مسواک فرماتے تھے. وہ جو پیلو کا جو بہت ہی اعلیٰ مسواک ہوتا ہے, اب تو ملتا ہی نہیں. پھر آپ ظہر کی نماز ادا فرماتے تھے, اور اس کے بعد آپ تھوڑی دیر قیلولہ فرماتے تھے. پھر آپ جا کے بازار کا چکر لگاتے تھے اور سارے بازار کا معائنہ کرتے تھے. منڈی میں جاتے تھے, منڈی میں کیسے تجارت ہو رہی ہے اس کا معائنہ فرماتے تھے. اور اس کے بعد پھر گھر واپس آتے, اور عصر کی نماز کے بعد آپ پھر ہر گھر والی کے پاس جا کے بیٹھتے تھے. اللہ. فجر میں تو صرف سلام حال آگے,
ہر ایک کے پاس بیٹھتے تھے، تھوڑی دیر سب کے پاس بیٹھتے اپنے باری والے گھر میں آتے تھے. تو پھر گھر کے کام کاج، جھاڑو دینا، برتن دھونا، اپنے کپڑے دھونا. آپ کی 9 بیویاں زندہ اپنے کپڑے خود دھوتے تھے. کوئی کپڑا پھٹ جاتا تھا خود سیتے تھے.